أما بعد فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: بايعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، یہ بہت شکر کا موقع ہے کہ آپ کے اس مدرسے سے بڑی تعداد میں طلباء نے حفظ قرآن کریم تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے، جن کے سروں پر اس وقت دستار باندھی گئی۔ یہ دستار محض ایک اعزاز نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری کی علامت ہے۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ فرماتے تو جس کو امیر بناتے تھے اس کی آپ دستار بندی فرماتے تھے۔ یہ علامت ہوتی تھی کہ اس لشکر کی ذمہ داری اب ان امیر صاحب کے سپرد ہے۔ اسی طرح ہمارے مدارس میں جب کوئی آدمی عالمیت کا نصاب پورا کرتا ہے تو اس کے سر پر دستار فضیلت باندھی جاتی ہے، اور جب کوئی حفظ کی تکمیل کرتا ہے تو اس کے سر پر بھی دستار باندھ کر اس کی عزت افزائی کی جاتی ہے۔ ان حفاظ کرام کو اور علماء کرام کو اگلی زندگی میں اس دستار کی لاج رکھنے اور اس طرح سے زندگی گزارنی ہے کہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے کہ لومیاں یہ فلاں آدمی ہیں، ان کو حفظ کی دستار بندی تھی اور آج ان کا کردار یہ، بلکہ اس دستار کی لاج رکھتے ہوئے بہترین انداز میں اپنی ذمہ داریاں محسوس کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اس کا عزم اور ارادہ کرنا چاہیے۔ حفاظ کرام کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو اچھی طرح یاد رکھیں اور صرف رمضانی حافظ بن کے نہ رہیں، بلکہ اوروں سے زیادہ قرآن پاک کی
ضرورت نہ پڑے، اور یہ جبھی ہوگا جبکہ تلاوت کا مسلسل اہتمام رکھا جائے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی طرف توجہ رکھا کرو، کیونکہ اگر بے توجہی برتو گے تو جس طرح اونٹ کی لگام اگر چھوٹ جائے تو منٹوں میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اسی طرح یہ قرآن بھی سینوں سے نکل کر کے تم سے دور ہو جائے۔ اس لیے ہم یہ گزارش کرتے ہیں سبھی حفاظ کرام سے، چاہے اس وقت وہ حافظ ہوئے ہوں یا پہلے سے حافظ ہوں، کہ وہ قرآن پاک سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں اور اس کی بہتر شکل یہ ہے کہ قرآن پاک کو نماز سے جوڑ دیں، اپنی سنتوں میں نفلوں میں قرآن پاک کو بالترتیب پڑھا کریں۔ روزانہ 12 پارہ بھی اگر پابندی سے پڑھ لیا جائے اور چند دور نکل جائیں تو انشاءاللہ یہ قرآن ایسا پختہ ہو جائے گا کہ آپ کو باقاعدہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ایک تو یہ ذمہ داری ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک ایسی عظیم نعمت اور دولت ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ دین اسلام کے برحق ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ چیلنج ہے پوری دنیا کے لوگوں کو کہ اتنی موٹی کتاب، اتنی بڑی کتاب جو مادری زبان میں بھی نہیں ہے، ایسی یاد ہو جائے کہ آدمی الحمد سے شروع کرے اور والناس تک پڑھ سنا دے، اس کی کوئی مثال قرآن پاک کے علاوہ کہیں مل نہیں سکتی۔ آج کل تو لوگوں کے حافظے ویسے ہی کمزور ہو رہے ہیں، ایک تو صفحہ بھی یاد کرنا مشکل ہے، اور یہاں یہ چھوٹے چھوٹے بچے پورا قرآن زبر زیر کی غلطی کے بغیر یاد کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے اور اسلام کی حقانیت کی کھلی دلیل ہے۔ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ مسلمان چاہے وہ کسی بھی درجے کے ہوں، اپنے قرآن سے اور اللہ کی کتاب سے جتنا ربط رکھتے ہیں، کسی بھی مذہب والے اپنی کتابوں سے اتنا ربط نہیں رکھتے۔ بے شک ہمارے یہاں کمزوری ہے، کوتاہی ہے، لیکن جب تناسب دیکھا جائے گا تو یہ پتہ چلے گا کہ جو ربط ہمارے ہاں ہے اتنا ربط دوسروں کے ہاں نہیں ہے۔ الحمدللہ جو شخص بھی نماز پڑھتا ہے وہ اتنا قرآن تو ضرور یاد کرتا ہے جس سے نماز فرض ادا ہو جائے، اس سے تو کوئی محروم ہے ہی نہیں۔ سورہ فاتحہ اسے ضرور یاد ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ کم سے کم 2 صورتیں تو اسے ضرور یاد ہوں گی، چاہے وہ بالکل ان پڑھ کیوں نہ ہو۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ تو جس کے سینے میں پورے 30 پارے محفوظ ہو جائیں، اس سے بڑا خوش نصیب اور سعادت مند اور کون ہو سکتا ہے؟ اس
نعمت کی قدر کیجئے، اس سے وابستہ رہیے، تلاوت سے اپنی زبانوں کو تربتر رکھیے اور اپنے سینوں کو قرآن کے نور سے معمور رکھیے۔ یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور جس طریقے پر آج ان بچوں کے سروں پر دستار بندی ہے اور ان کا اعزاز ہوا ہے، ان کو دیکھ کر ہمارے دل میں جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے بھی کسی دن حافظ قرآن بن جائیں، عالم دین بن جائیں، قرآن بہترین پڑھنے والے بن جائیں۔ ان کے ذریعے سے ہمیں جو فائدہ مل سکتا ہے میرے بھائیوں، وہ کسی بھی علم کو پڑھانے سے اتنا فائدہ نہیں مل سکتا جو بچوں کو قرآن پڑھانے سے ہمیں فائدہ مل سکتا ہے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی۔ یہ حافظ کا والد ہے، یہ فلاں عالم کے والد صاحب ہیں، اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ سروں پر تاج باندھے جائیں گے، حالانکہ وہ ماں باپ چاہے بالکل ان پڑھ ہوں، لیکن اگر بچوں کو حافظ بنا دیا ہے تو لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں کے سامنے یہ اعزاز ملے گا۔ یہ کسی اور ڈگری والے کو یہ اعزاز نہیں ملنے والا ہے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہمارے بچے، ہمارے پوتے، نواسے، بھتیجے، بھانجے، رشتہ دار، اعزاء، اقربا قرآن پڑھنے والے ہوں، قرآن سے وابستہ ہوں، اس کی فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ بڑی خوشی کا موقع ہے، شکر کا مقام ہے کہ آپ کا یہ مدرسہ اس پورے شہر کے لیے قرآنی تعلیم کو عام کرنے کا مرکز اور مرجع بن رہا ہے، اور گھر گھر اس کے ذریعے سے قرآنی تعلیم عام ہو رہی ہے۔ اس پر جتنا بھی ہم اللہ کا شکر بجا لائیں کم ہے۔ جب اس طرح کے جلسے ہوتے ہیں تو موقع ملتا ہے کہ اسلامی تعلیم اور اسلامی ہدایات لوگوں کے سامنے پیش کی جائے، کیونکہ جو بات کان میں پڑتی ہے اور وہ نصیحت کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے اندر تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں اگر توجہ سے سنی جائے، اور وہ کبھی نہ کبھی آدمی کو کام آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا قرآن پاک میں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر بار بار نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی وہ نصیحت آدمی کے کام آتی ہے۔ تو ایسے جلسوں میں، مجالس میں علماء کے بیانات ہوتے ہیں اور دین کی باتیں پیش کی جاتی ہیں تاکہ یہ ان کے لیے نفع بخش بن سکے۔ اسی مناسبت سے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کے راوی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ۔
جو اپنے قبیلے کے سردار تھے، یمن کے رہنے والے تھے اور بڑے باوقار باوجاہت شخص تھے، اور ساتھ میں خوبصورت بھی تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انہیں دیکھ کے کہتے تھے کہ یوسف هذه الامہ، اس امت کے گویا یوسف علیہ السلام اتنے حسین ہیں۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی وفات سے چند مہینے پہلے اسلام لائے، اور جب نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک بچھا دی اور اس پر انہیں بٹھایا۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا حضور کی طرف سے۔ اور پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا باعزت آدمی آئے تو تم اس کا اکرام کیا کرو۔ یہ آپ نے ہدایت فرمائی۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیسے آئے، کیا مقصد لے کر کے آئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اسلام کی دولت سے مشرف ہونے کے لیے آیا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ان کو اسلام سے مشرف فرمایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کے دست مبارک پر 3 باتوں کی بیعت لی ہے کہ بایعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم على اقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کی، نمبر 1 نماز قائم کرنے کی، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور نمبر 3 ہر مسلمان کے ساتھ دلی خیر خواہی برتنے کی۔ 3 باتوں کی بیعت کی۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے پکا وعدہ۔ جس بات کو کرنے کا آدمی پختہ ارادہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کی بیعت کر رکھی ہے، عہد کر رکھا ہے۔ یہ تینوں باتیں جو حضرت جریر بن عبداللہ نے پیغمبر علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت لی، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی بیعت لیے جانے کے قابل ہیں، صرف انہی کے ساتھ خاص نہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز قائم کرو۔ صرف یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، یعنی تمام آداب و شرائط کے ساتھ نماز پڑھو، اچھی طرح وضو کرو، آپا دھاپی والا وضو مت کرو کہ کچھ سوکھا رہ جائے اور وضوئی تام نہ ہو۔ اطمینان سے وضو کرو سنت کے مطابق۔ ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ایک تالاب پر پہنچے اور جلدی جلدی وضو کیا تو ایڑیاں سوکھی رہ گئی کچھ لوگوں کی۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ،
یہ ایڑیاں جہنم میں جلیں گی کیونکہ وضو تام نہیں ہوا. اور نماز پڑھو گے تو تم سمجھو گے کہ نماز ہم نے پڑھ لی صحیح، حالانکہ ہوئی نہیں، کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. آپ نے توجہ دلائی کہ وضو تام کرو. سردی آ رہی ہے، اگر آدمی اللہ کی رضا کے لیے سردی کے زمانے میں باوجود طبیعت کے ناگواری کے کامل وضو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جنت کی صورت میں عطا فرمائیں گے، درجات بلند فرمائیں گے. بہت سی مرتبہ سردی میں خشکی ہو جاتی ہے، اور اگر ہلکے سے پانی بہاؤ تو مسامات میں پانی نہیں پہنچتا اور ہاتھ یا پیر خشک رہ جاتے ہیں. ایسے موقع پہ اچھی طرح رگڑ کر دھونے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ سارے اعضاء وضو کو ترک کیا جائے. کپڑے پاک ہوں. کپڑوں کو پاک رکھنے کے لیے آدمی کو پیشاب کے معاملے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جب تک بھی قطرہ آنا بند نہ ہو جائے آدمی استنجا نہ کرے اور اپنے کو پاک نہ سمجھے. یہ نہیں کہ بس روا روی میں اور لاپرواہی میں شروع اور رومالی ناپاک رہ جائے اور توجہ نہ دے تو بہت ممکن ہے کہ نمازی صحیح نہ ہو. جو لوگ پیشاب کے بارے میں بے احتیاطی کرتے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا اکثر عذاب قبر پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا. فإن عامة عذاب القبر منه. اپنے پیشاب سے بھی بچے آدمی اور دوسروں کے پیشاب سے بھی بچے، حتیٰ کہ جانوروں کے پیشاب سے بھی بچے. بہت سے لوگ گلیوں میں جاتے رہتے ہیں، چھینٹیں آ جاتی ہیں، پرواہ نہیں کرتے. اور بہت سی مائیں بہنیں بچوں کے پیشاب سے نہیں بچتی، بلکہ بعض جاہلوں میں تو یہ ہے کہ بھئی بچے کا پیشاب تو پاک ہے، اس نے پیشاب کیا ادھر کو جھٹک دیا. یاد رکھنا چاہیے کہ بچے کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جیسے کہ بڑوں کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے. بستر پر بچہ پیشاب کر لے اسے پاک کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے. اپنے گھر کی عورتوں کو پابند بنانا چاہیے کہ چھوٹے بچوں کے نہالچے صاف ستھرے رکھیں. یہ نہیں کہ وہ گندگی میں پڑے ہیں لیٹے ہیں. بچوں پر بھی گندگی کا اثر بچوں کی طبیعت پر بھی پڑتا ہے. صفائی ستھرائی شطر ایمان ہے، نصف ایمان کہا گیا ہے. تو جب آدمی نماز کا اہتمام کرے گا تو پاکی کا بھی اہتمام کرے گا. بدن بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہو، وقت کا بھی پتہ ہو. اور اگر مرد حضرات ہیں تو مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں. اکیلے نماز پڑھنے کے ثواب کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ثواب مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنے سے ملتا ہے. اور اس کے علاوہ
قدم قدم پر نیکیاں ملتی ہیں. جتنا دور جاؤ گے نماز پڑھنے کے لیے اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا. مسجد میں جلدی جاؤ گے فرشتوں کی دعائیں ملیں گی، رحمت کی، مغفرت کی. یہ ہمارا معاشرہ ہونا چاہیے. جو بیعت حضرت جریر بن عبداللہ نے لی، ہم بھی اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ ہم بھی یہ بیعت کرتے ہیں کہ نماز پابندی سے پڑھیں گے اور آداب و شرائط کے ساتھ چھوڑیں گے. اللہ کی رضا اور رحمت جبھی ہمیں نصیب ہوگی جب کہ مسلم معاشرہ 100% نمازی بن جائے. آج ہم ادھر ادھر کی شکوے شکایت بہت کرتے ہیں، لیکن جو ذات سب سے زیادہ پاورفل ہے، طاقتور ہے، جو حالات کو بدلنے پر قادر ہے، جب تک ہم اسے خوش نہیں کریں گے میرے بھائیوں حالات بدل نہیں سکتے. حالات بدلیں گے اللہ کو راضی کرنے سے، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہونے سے، اللہ کے دربار میں گڑ گڑانے سے، اللہ کے دربار میں عاجزی کرنے سے. تو ہمارے اوپر اللہ کو پیار آ جائے گا کہ یہ ہمارے بندے نمازی ہیں، پاک ہیں، عبادت گزار ہیں، اطاعت شعار ہیں. تو کوئی دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب اللہ کی طاقت اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی. تو ایک بات تو یہ ہے، بچوں کو نماز سکھلائیں، بچے بڑے ہو جائیں ان کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جائیں. نہ جائیں تو تنبیہ کریں. یہ نہیں کہ وہ چلے آئے سر جھکا کر کے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بھی نمازی بنائیں، بچیوں کو بھی نمازی بنائیں، گھر کے عورتوں کو بھی نمازی بنائیں. اور دوسری بات فرمائی وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. میں نے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد. اللہ تعالیٰ نے جس کو مال عطا کیا نصاب کے بقدر اور اس پر سال گزر گیا، 87.5 گرام سونا یا 613 گرام چاندی یا اس کی قیمت یا مال تجارت، مال نامی اگر کسی کے پاس ہو اور سال گزر جائے نصاب پر تو 40واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا فرض ہو جاتا ہے. صرف 40واں حصہ. یہ مال ہم اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے. ہم اپنے ماں کی پیٹ سے لے کے نہیں آئے. اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے کہ اس میں سے آدھا خرچ کر دو ہمارے راستے میں تب بھی ہمیں کوئی اعتراض کا حق نہیں تھا، کیونکہ دیا ہوا تو اللہ تعالیٰ کا. صرف 40واں حصہ 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 روپے میں 25 روپے، 40 لاکھ میں 1 لاکھ. کیا بڑی بات ہے. اور وہ بھی ہمارے بھائی بندوں میں خرچ ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ آسمان سے آگ آ جائے جلا کے چلی جائے یا یہ کہا جائے بھائی دریا میں ڈال دو جلا دو، کچھ نہیں. ہمارے لوگوں پہ خرچ ہو رہا ہے. رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا ڈبل ثواب ہے. اپنے بھائی پہ خرچ کرو، بہن پہ خرچ کرو، پھوپھی پہ خرچ کرو، پھوپھا پہ خرچ کرو. زکوٰۃ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، مدد کی مدد ہوگی، ثواب کا ثواب ملے گا.
اس کے باوجود بھی آدمی زکات ادا نہ کرے اور اس میں بخل سے کام لے تو اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پر اور اللہ کا غضب ہے ایسے شخص، اور بہت سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو زکات فرض ہونے کے باوجود ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ زکات میں جو مال جاتا ہے یہ کبھی بھی آدمی کے لیے نقصان کا سبب نہیں بنتا، فائدے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ اس کے ذریعے سے برکت عطا فرماتے ہیں، مصیبتیں دور فرما دیتے ہیں، حلال پاکیزہ روزی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے زکات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جو بیعت لی، ہم بھی اپنے طور پر یہ عزم اور ارادہ کریں کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں بخل نہیں کریں گے، خرچ کرنے کی کوشش کریں، کیوں بھائی انشاءاللہ۔ اور تیسری بات فرمائی وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی، نصیحت یہ طبیعت میں رہے کہ جیسے اللہ نے مجھے سکون دیا ہے اللہ کرے اسے بھی سکون مل جائے، اللہ نے مجھے خوشی کا موقع دیا ہے خدا کرے کہ بھی ایسی خوشی سے سرشار ہو جائے۔ یہ جذبہ ہمارے دل میں ہر مسلمان کے لیے ہونا چاہیے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک گھوڑا خریدنے کے لیے بازار میں گئے۔ گھوڑا بہت اچھا تھا، مالک سے پوچھا کہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی 300 درہم کا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ 300 درہم یہ تو زیادہ کا لگ رہا ہے مجھے، ہم جیسا کوئی ہوتا نا کہتا اچھا 300 کا ہے میں تو 200 میں لوں گا، کٹواتا کہ نہیں کٹواتا؟ اس کو اپنی ہوشیاری سمجھتا ہے آدمی کہ میں جاؤں کم سے کم میں سامان لے کے آ گیا۔ ایک دوسرے سے بیان کیا جاتا ہے کہ بولے تو اتنے تھے میں نے اتنے سے لے رہا ہے، اس کو کمال سمجھا جاتا ہے۔ حضرت جریر نے فرمایا کہ بھئی یہ تو گھوڑا تمہارا بہت اچھا ہے، 300 کی بجائے 400 کا دے دو۔ وہ حیرت میں پڑ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت 400 ہی کا صحیح۔ حضرت نے پھر اسے جگہ والا کہ 400 ہی 500 کا دے دو۔ 800 میں خریدا وہ جو 300 اس نے بدلایا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو 300 میں دینے پہ تیار تھا، آپ نے 800 میں خریدا، کمال ہو گیا؟ فرمانے لگے میں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے، اگر میں سستا خرید لیتا تو یہ بیعت میری ٹوٹ جاتی۔ میں نے اس کے لیے خیر خواہی یہی سمجھی کہ جتنے کا میری نظر میں یہ گھوڑا ہے میں اس سے 1 پیسہ بھی کم نہ لوں۔ یہ جذبہ ہے۔ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ایک طرف ان کا یہ جذبہ ہے اور ایک طرف ہمارا حال ہے۔ ہر آدمی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے اور غور کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں الدین النصیحہ، پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے کہ دین تو سراپا خیر خواہی ہے۔ اگر خیر خواہی نہ ہو آدمی کے دل میں تو وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا، دیندار نہیں ہو
ہوگا۔ اس خیر خواہی کے سب سے بڑے مشترک کون لوگ ہیں؟ تو ابھی نکاح ہوا ہے، اس لیے اسی کی مناسبت سے ہم عرض کرتے ہیں کہ اس خیر خواہی کے سب سے بڑے مشترک ہمارے گھر والے ہیں، کہ ان کے ساتھ ہمارا رویہ ہمدردی کا ہونا چاہیے۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ جو بیوی گھر میں آ رہی ہے یہ کوئی نوکرانی نہیں ہے، یہ زر خرید بانی نہیں ہے، یہ تمہاری شریک زندگی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، حضور قرآن نے لباس قرار دیا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو اور بیویاں تمہارے لیے لباس ہو۔ بہت سی باتیں جو میاں بیوی کو آپس میں معلوم ہوتی ہیں وہ دنیا میں کسی اور کو معلوم نہیں ہوتی، ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوتی، بھائی بہنوں کو بھی پتا نہیں ہوتی، رشتہ داروں کو بھی پتا نہیں ہوتی، اچھائیوں کو بھی یہ جانتے ہیں اور کوتاہیوں کو بھی جانتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے معیار بتلایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ تو ہمارا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ ہمدردی کا ہونا چاہیے، نصیحت کا ہونا چاہیے، ان کی اچھائی، ان کے لیے خیر خواہی، ان کی دینی ترقی، ان کے عقیدوں کے بارے میں فکر، ان کے اعمال کے بارے میں فکر کہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ وَالْمُسْلِمِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ اس میں شامل ہے۔ اگر ہم اس طریقے پر ازدواجی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ بعد میں کسی خرابی کی نوبت نہیں آئے گی، کوئی آپس میں تکرار نہیں ہوگی، دلوں کے اندر دراڑیں نہیں آئیں گی، ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات پروان چڑھیں گے، اور اگر بالکل تو یہ خیر خواہی کہ ہمدردی نہ ہو اور آدمی بیویوں کے ساتھ برا برتاؤ کرے، جب گفتگو کرے تو حقارت آمیز گفتگو کرے، اس کی حوصلہ افزائی نہ کرے، دلداری نہ کرے، تو بات کہیں سے کہیں تک پہنچ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں جمع ہو کر کے پک جاتی ہیں، خرابی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں میرے بھائیوں کامل نصیحت کا اہتمام کرنا چاہیے، بیویوں کو اپنے لیے محسن سمجھیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں سکون ہے۔ حضرت قاری صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک بیوی گھر میں رہتی ہے تو قدر نہیں ہوتی، اور جب چلی جاتی ہے تو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں، ایک پیالی چائے بنانا بھی مشکل ہے، اور بچہ رونے لگے تو میاں صاحب کو جلال آ جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں
باتیں تو بیوی سنبھالتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو صفت رکھی ہے وہ مردوں میں نہیں ہے. وہ صبر اور وہ نبھانے کی صفت. اس لیے اس کی قدر کرنی ہے. کوئی بات اگر پیش آ جائے نظر انداز کرنا ہے. یہ نہیں کہ بس پیچھے پڑ جائے. اور اگر کبھی خدا نہ کرے کوئی بات غلط پیش آ جائے تو ہمیں شریعت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کیونکہ ہماری شریعت صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے. ہماری معاشرتی زندگی کے بارے میں بھی قرآن میں احادیث شریفہ میں ہدایات ہیں. تو بجائے اس کے کہ اس کو آنا کا مسئلہ بنا کر پولیس تھانے تک بات پہنچائی جائے، اپنے علماء سے رجوع کر کے دارالفتہ میں یا محکمہ شریعہ میں آ کر کے معاملے کو سلجھایا جائے. اور لڑکی والے اور لڑکے والے ذرا ذرا سی بات پر انانیت پر نہ اترے، بلکہ دونوں فریق شریعت کے حکم کو تسلیم کر لیں. انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت سے رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزت سے نوازیں گے. یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے. آج افسوس کی بات ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر جہاں ذرا سی کوئی انگن ہوئی بس ادھر سے رپورٹ ادھر سے رپورٹ، سب جھوٹی سچی باتیں اور ذلیل کرنے کا جذبہ. سلجھانے کے بجائے الجھانے والے بیچ میں لوگ زیادہ آ جاتے ہیں. تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے. وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مسلم کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے. اسی طرح ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اپنے رہنی سے بچیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ. حتیٰ کہ راستہ چلتے اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی بھی ہو اسے راستے سے ہٹا دیں. یہ بھی نصیحت للمسلمین میں داخل ہے. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا نوجوان بالخصوص راستوں کو تنگ کرنے میں لگا ہے. بازار میں چلے جائیں گے، آدھی دکان سڑک پر آ گئی اور کوئی احساس نہیں. خریدار آتے ہیں دکان سے بائکوں پر خریداری کرنے کے لیے، بے تکلف بیچ سڑک میں بائک کھڑی کر کے اور دکان پہ چلے گئے. یہاں جام لگا پڑا ہے. گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور ہمیں کوئی احساس نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بڑی اہمیت رکھتی. نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اس میں سب سے کمتر شعبہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق. راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹا دو، راستے کو تنگ مت کرو، لوگوں کو گزرنے والوں کو پریشان مت کرو. یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے اور آج ہم اس درجے پر بھی عمل نہیں کر رہے. یہ چیز بہت قابل توجہ ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ 3 باتیں حضور اکرم علیہ السلام نے حضرت جریر بن عبداللہ کو تاکیداً فرمائی. نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور لوگوں کے ساتھ نصیحت اور خیرخواہی. اگر ہم اس کا مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں اور اس کے اثرات و ثمرات
ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. یہاں تو نسخے لکل یہ مسلم ہے. اگر ہم اس سے آگے بڑھ کر ہر انسان کے لیے نصیحت خیر خواہی کا مظاہرہ کریں تو کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا آپ کو جو آپ کے عمل سے متاثر نہ ہو. اگر ہم غیروں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں, ان کو اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچنے دیں, تو جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی ہمارے لیے نرم فرما دے. ہمارا جذبہ, ہمارا کردار یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ